میرا دل میرا دشمن کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شاہینہ کو تو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کس طرح رابعہ نے تعویذ کروا کے جاوید کو اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس سے شادی کر لے، ورنہ جاوید جیسا شخص شاہینہ کی ہر زیادتیوں کو برداشت کرتا آ رہا تھا اور کبھی بھی وہ یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ رابعہ کے ساتھ شادی کر لے۔ جاوید کو جب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ رابعہ نے جادوؤں کے ذریعے ہی کیا ہے، اس کے بعد اس کا جھکاؤ زیادہ تر شاہینہ کی طرف ہو جائے گا، اور اب وہ اس کو معاف کر چکا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اسے منع بھی کر چکا ہے کہ آج کے بعد تم کبھی بھی اس پیرنی کے پاس نہیں جاؤ گی۔ یہ پیرنی تو آگے ڈبل گیم کھیل رہی ہے، ایک طرف تو وہ شاہینہ کو رابعہ کے خلاف تعویذ دیتی چلی آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ رابعہ کو بھی یہی تعویذ دے کر اس کو شاہینہ کے خلاف عمل کر کے دے رہی ہے۔ سب کی اس کی چالاکیاں تو اب سب کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن رابعہ ابھی بھی کوشش کرے گی کہ کسی طرح وہ پیرنی تک پہنچے اور وہ تعویذ دوبارہ لے آئے، کیونکہ اسی تعویذوں کی وجہ سے ہی وہ جاوید کو اپنے قابو میں کر سکی ہے۔ لیکن جاوید اب چونکہ غصہ کر چکا تھا، اسی لیے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح موقع پا کر اس پیرنی سے کچھ ایسا تعویذ لاؤں کہ جاوید میرے قدموں میں آ جائے۔ جبکہ جاوید کو اب یہ باتیں بہت زیادہ اچھی طرح سے معلوم ہو چکی ہیں کہ جو شاہینہ تعویذوں کا ذکر کرتی تھی، اسی وجہ سے رابعہ کی اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ لیکن اب تو شادی ہو چکی ہے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ رہ تو رہا ہے، لیکن وہ اس سے بدظن ہو چکا ہے، اور رابعہ اب ہر ممکن کوشش کرے گی کہ کسی طرح جاوید کو اپنی طرف واپس مائل کر لے۔ آگے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب مائرہ کی حقیقت سب کے سامنے کھلے گی اور مائرہ ان کے گھر پر آئے گی، تو تب رابعہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے سارا کچھ جاوید کو بتا دے گی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ پروین بیگم نے مائرہ کی دوائیاں بدل دی تھیں، اور ان دوائیوں کے ساتھ بدل دی کہ جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس سے بچہ نہ ہو سکے۔ یہ ساری باتیں جب ظفر صاحب کو پتہ چلی تھی تو اس کے بعد ان کا رویہ مائرہ کے ساتھ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، اور انہوں نے صاف الفاظ میں مائرہ کو کہہ دیا تھا کہ اگر تم اس گھر پر رہ رہی ہو، یہ ساری چیزیں انجوائے کر رہی ہو، تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ مجھے تم سے ایک بیٹا چاہیے، اور اگر تم میری خواہش پوری نہ کر سکی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ لیکن جب عائشہ نے ایمن اور پروین بیگم کی باتیں سن کر سب کو بتائیں، جس میں وہ بتا رہی تھی کہ میں نے ہی مائرہ کی دوائیاں بدلی ہیں، تو اس کے بعد مائرہ بیچاری کو تھوڑا سا سکون آیا۔ لیکن پروین بیگم کے جب سب خلاف ہو گئے تو آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری حقیقت سب کے سامنے لے آئیں گی۔ وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے سب کو یہ بتا دیں گی کہ ظفر صاحب کو مائرہ دھوکہ دے رہی ہے، اس کا ایک لڑکے کے ساتھ تعلق تھا، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ ظفر صاحب کو دھوکہ دے کر بھی ان کے بچے کی ماں بنے، اسی لیے میں یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح میں یہ بچہ ہونے سے روک دوں، کیونکہ ظفر صاحب اس کے بعد مائرہ کو طلاق نہ دے پائیں گے، کیونکہ اس کی حقیقت جب ظفر صاحب کے سامنے کھلے گی تو مجھے معلوم ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو گھر پر رہنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھر پر کتنا زیادہ طوفان آ جائے گا۔ اپنے بیٹے شامیر کو تو وہ ہر ممکن بچانے کی کوشش کریں گی کہ لڑکے کا میں نہ بتاؤں، تاکہ یہ ساری بات عائشہ اور ظفر صاحب کے سامنے نہ کھل سکے۔ لیکن آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ساری باتیں کھلنے کے بعد شامیر خود ہی سب کو ساری باتوں سے آگاہ کر دے گا، اور ظفر صاحب جو کہ مائرہ کے ساتھ بہت زیادہ غصے میں آ کے اس کو گھر سے نکال چکے تھے، وہ بھی آگے جا کر پروین بیگم کے ساتھ بہت زیادہ خفا ہوں گے، اور پروین بیگم کی ساری سازشیں جو کہ پہلے ہی ناکام ہوتی چلی آ رہی ہیں، اب پھر ناکام ہو جائیں گی، کیونکہ جتنا دکھ پروین بیگم اب تک اس فیملی کو دے چکی ہیں وہ ناقابل برداشت ہے۔ اپنی سازشوں میں ناکام ہوتی ہوئی پروین بیگم اب ایک نئی سازش رچیں گی۔ عائشہ کو جا کر وہ شامیر اور مائرہ کی ساری حقیقت بتا دیں گی۔ وہ تو یہ چاہیں گی کہ کسی طرح مائرہ اس گھر پہ نہ آئے، اسی لیے وہ عائشہ کو صاف بتا دیں گی کہ شامیر جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور جس کی وجہ سے تمہیں ابھی تک وہ اپنی بیوی کا رتبہ نہیں دے پایا، وہ لڑکی صرف اور صرف مائرہ ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ مائرہ ہر وقت شامیر کے سامنے آگے پیچھے گھومے؟ عائشہ بیچاری تو کنفیوژن میں بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی، اور شامیر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ یہ سب کچھ پہلے کا تھا، اور اس کی بھابھی نے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا، ورنہ میرا مائرہ کے ساتھ ایسا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔
عائشہ تو شامیر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور جب شامیر اس کو یقین دلائے گا کہ میں اس لڑکی سے اب محبت نہیں کرتا، تو عائشہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور وہ اس سے وعدہ لے گی کہ آج کے بعد میں یہ نہ سنوں کہ کبھی تم مائرہ کے ساتھ بات کرو۔ شامیر تو ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کسی طرح مائرہ کو واپس اس کا مقام دلا سکے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پروین بیگم کی سازشوں سے مائرہ اپنی زندگی کو بچا سکے گی؟ وہ آگ جو کہ اس نے اس کی زندگی میں لگائی ہے، کیا وہ اس کو بجھا سکے گی؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔